جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے 21ویں صدی کی ڈیمانڈز اینڈ نیڈز کو ہم نے پڑھا تھا کہ 21ویں صدی کی ہم ضروریات اور مطالبوں کو سمجھ کر اصل میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کر سکتے ہیں. اور ان نیڈز اینڈ ڈیمانڈز کے اندر ہم نے 3 بہت ضروری چیزوں کو پڑھا اور اس کے مطابق ہم نے کہا کہ ہم ان ڈیمانڈز کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کی فہرست بنائیں گے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے آپ تک اس کا عنوان ٹائٹل پہنچ چکا ہوگا اور وہ ہے وے آف پرفارمنس. ہم نے 21ویں صدی میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے, ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس طریقے کے مطابق کس انداز کے مطابق ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں. کل تک جو بات ہوئی تھی آپ اسکرین پہ دیکھیں, رسپانسبلٹیز, ان 3 ریلیشنز کو پوری دنیا میں بحال رکھنا ہماری 21ویں صدی کی ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ 3 ریلیشنز کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور ساری دنیا کے انسانوں کے اعتبار سے ان ریلیشنز کو بحال رکھے. اب پہلا ریلیشن کیا ہے؟ اللہ خالق اور مخلوق کے اعتبار سے. اب اللہ خالق کریٹر ہیں اس پوری کائنات کے, سارے انسانوں کے, ساری مخلوقات کے, دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں, اس تعلق کو بحال رکھنا اور اس کنسپٹ کو ساری دنیا کے انسانوں میں عام کرنا, یہ پہلی رسپانسبلٹی ہے. دوسری کیا ہے؟ مادہ پرستی کو ختم کر کے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. ٹھیک ہے, مادے سے نہیں ہوتا, اسباب سے نہیں ہوتا, چیزوں سے نہیں ہوتا, نفع نقصان, عزت ذلت, بیماری, صحت, سارا کچھ ایک اکیلے اللہ کے حکم ارادے سے ہوتا ہے. تیسری چیز, ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا, یہ اعلیٰ خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے, صرف روٹی کھلا دینا, رہائش کا بندوبست کر دینا, لباس پہنا دینا, ان چیزوں پر اکتفا نہیں کرنا ہے ان چیزوں کو, لیکن اس کو کافی نہیں سمجھنا. ہماری ذمہ داری, رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ساری انسانیت کو جنت میں داخل کروانے کا ہم ذریعہ بن جائیں, یا کم از کم اللہ کا پیغام تو ان تک پہنچا دیں, کلمے کی دعوت ان تک پہنچا دیں. یہ 3 ہماری ذمہ داریاں ہیں جو بیسک اصولی اعتبار سے یہ 3 رسپانسبلٹیز ہیں. ان 3 ریلیشنز کو پورا کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی. اگر ہم اس کو انجام دیں تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ریوارڈ اور بدلہ بھی تیار رکھا ہے. تو پہلا ہے اللہ خالق ہے, اللہ کریٹر ہے, مادہ پرستی کو ختم کر کے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا. یہ 3 چیزیں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے وے آف پرفارمنس. ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیسے کرنا ہے. رسپانسبلٹیز ہمارے سامنے آ گئی, 3 رسپانسبلٹیز ہیں ہماری, 3 ذمہ داریاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ 3 ریلیشنز کو پورا کرنا, 3 ریلیشنز کو قائم رکھنا, بحال رکھنا, اپنی بھی ساری دنیا میں بھی. اب اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے 3 ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سے سب سے پہلا ہے جو آج ہم پڑھیں گے, وے آف پرفارمنس. ہمارا اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا. دوسرا ہے آبسٹیکلز ٹو پرفارم. اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تیسرا ہے ایٹریبیوٹس ٹو پرفارم. ہماری کیا اوصاف ہونے چاہیے, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ہمارے اندر, کیا خصوصیات, کیا اوصاف ہونے چاہیے ایک مسلمان کے اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے. یہ 3 ٹاپکس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے آج. غالباً اس میں سے شاید صرف پہلے کی باری ہے, کوشش کریں گے کہ باقی 2 بھی آج ہی ڈسکس ہو جائیں. شروع کرتے ہیں. ٹاپک سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس, آپ نوٹ کیجئے اپنے پاس, وے آف پرفارمنس. ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیسے کرنا ہے. بہت آسان کام ہے اور اس کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم صحیح اچھا کافی کام کر سکتے ہیں. تو وے آف پرفارمنس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیسے کرنا ہے. وہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اس پرفارمنس کو پورا کرنے کے طریقہ کا نام ہے دعوت. مائک آف کر لیجیے اگر کسی کا آف. جی ہاں. تو وے آف پرفارمنس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے جس طریقے کو ہم اپنائیں گے اس کا نام ہے دعوت. دال عین واو تا, دعوت.
جی ہاں، یہ کھانے والی دعوت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو جب بلایا جاتا ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اپنے گھر تشریف لائیں، یہ وہ والی دعوت بھی نہیں ہے. یہ اسلام کی دعوت ہے، اللہ کے پیغام کی دعوت ہے، اللہ کے دین کی دعوت ہے، اور اسلامی تعلیمات کی دعوت ہے. اس لحاظ سے ہر مسلمان، اگر ہم یہ رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا، اور ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور 21ویں صدی کے اندر ہمیں ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے. تو ہر مسلمان داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اور ہر مسلمان مدعو بھی ہے، یعنی جس کو دعوت دی جا رہی ہو. ہر انسان داعی ہے اور ہر انسان مدعو ہے. ہر مسلمان نے دعوت دینی ہے اور ہر دوسرے مسلمان نے اس کی دعوت کو سننا ہے. تو وے آف پرفارمنس میں ہم نے اس ذمہ داری کو جس طریقہ کار کے مطابق پورا کرنا ہے، اس طریقے کا نام دعوت ہے. اس طریقے کا نام دعوت ہے. ٹھیک. اب دعوت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر خیر اور بھلائی کو، ہم نے کامیابی کی تعریف میں پڑھا تھا نا کہ ہر پازیٹیوٹی کا انسان کے اندر آ جانا اور ہر نیگیٹیوٹی انسان کے اندر سے نکل جانا، یہ انسان کامیاب ہے. یا کم از کم جو انسان اس کامیابی کو کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر، اپنی وجود کے اندر، اپنی حالات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر مثبت چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے، منفی چیزوں کو نکالتا ہے. اب ہر نیکی کیا ہے؟ پازیٹیوٹی. ہر برائی اور شر کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی. اس کو نکالنے کا نام کیا ہے؟ اس کو اپنانے کا نام کیا ہے؟ کامیابی. اسی طرح دعوت بھی، دعوت اصل میں کامیابی کی دعوت ہے. ٹھیک ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ ہر خیر اور ہر بھلائی کو دوسروں تک پہنچانا صحیح طریقے کے ساتھ، شر اور برائی سے روکتے ہوئے. آپ کے پاس کوئی خیر کی بات ہے، آپ دوسروں تک پہنچائیں. آپ کے پاس کوئی نیکی کی بات ہے جو آپ نے سیکھی ہے، جو آپ کو پتہ ہے، آپ دوسروں تک پہنچائیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان کے اندر کوئی برائی ہے، شر ہے، آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ روکیں، منع کریں. یہ دعوت ہے. اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے جس طریقے کو اپنایا ہے اس کا نام دعوت رکھا ہے. تو ہم نے اس دعوت کو کیوں، اس طریقے کا نام دعوت کیوں رکھا ہے؟ ہم کسی اور طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ذمہ داری تو 3 ریلیشنز کو بحال رکھنا ہے نا. تو ان 3 ریلیشنز کو بحال رکھنے کا کیا صرف دعوت ہی طریقہ ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے صرف دعوت کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس کو ہم، اس کی وجہ، اس کی جو وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ بھی ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے، آپ اسکرین پہ دیکھیے، ابھی ہم ہیڈنگ جو ابھی ہماری چل رہی ہے وہ ہے وجہ. ہم نے وے آف پرفارمنس، ہم نے رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے طریقے کو نام دعوت کیوں رکھا ہے یا دعوت کو کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ دعوت تعریف بھی ہم نے پڑھ لی. وجہ کیا ہے؟ اسکرین پہ آیت نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کس کے بارے میں؟ میرے اور آپ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جو واسطہ ہے، ذریعہ ہے. اس آیت کے بہت سارے معانی ہیں اور بہت جامع آیت ہے یہ، اور بہت زیادہ اپنے اندر میننگز رکھتی ہے. لیکن یہ وہ جو میں میننگ بتا رہا ہوں، یہ تفسیر طبری میں علامہ طبری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ہمارے استاد صاحب مولانا طارق جمیل صاحب اکثر اس آیت کو اسی مفہوم کے ساتھ بیان کرتے آئے ہیں، اور اسی آیت کو اس مفہوم ہی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اس ذمہ داری کے احساس کے لیے یہ آیت ایک بیسک رول رکھتی ہے، اصول کی حیثیت رکھتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جو واسطہ ہے، ذریعہ ہے، جو سورس ہے. کس چیز کا؟ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان تعلق اور ریلیشن کو بحال رکھنے کا. جی ہاں، ہم نے کل 3 ریلیشنز پڑھے نا اللہ اور انسان کے درمیان. تو اللہ فرما رہے ہیں ان 3 ریلیشنز کو بحال رکھنے کے لیے میں نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے. اور ذریعہ کس طرح بنائیں گے؟ ظاہر دعوت کے ذریعے. ذریعہ کس طرح بنائیں گے؟ ہر امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد، ہر انسان وہ ذریعہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان جوڑ کا، خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق قائم رکھنے کا.
خالق اور مخلوق کے درمیان ریلیشنز قائم رکھنے کا۔ تو میں اور آپ ساری دنیا کے انسانوں کے اعتبار سے اللہ اور مخلوق کو، اللہ اور بندوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اب جوڑیں گے کیسے؟ اس کوئی ٹیپ یا بانڈ یا ایلفی وغیرہ سے تو نہیں جوڑیں گے نا، ظاہر دعوت کے ذریعے سے۔ جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی جس نے پہچان لی وہ گویا اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جس نے اللہ کی مان لی وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جس نے اللہ کو اپنا مان لیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا۔ اس لیے کہ جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ اور جو جنت میں نہ جا سکا، بغیر کلمے کے چلا گیا، اسلام کے بغیر چلا گیا، اللہ کی کتاب کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، بغیر اس کی مطابق زندگی گزارے چلا گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا، اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہی نہیں ہوا گویا کہ۔ اس لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک ذریعہ بنایا ہے۔ کس کے لیے ذریعہ بنایا ہے؟ ساری انسانوں کے، تو ساری انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیسے جڑیں گے؟ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں گے، اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ اس کائنات کے اندر پہاڑ کس نے بنائے، ہوائیں کون چلاتا ہے، موسم کون بدلتا ہے، سورج چاند ستارے کس نے بنائے ہیں، ہم سانس کس کے حکم سے لیتے ہیں، ہم ہمارا دل کس کے حکم سے دھڑکتا ہے، ہم سوچتے کیسے ہیں، ہماری زبان ٹیسٹ کیسے کر سکتی ہے، ہم آنکھ سے دیکھ کیسے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو آنکھیں ہوں ہم دیکھ نہ سکیں، اگر اللہ چاہیں کان ہوں ہم سن نہ سکیں، اگر اللہ چاہیں ہاتھ ہوں ہم پکڑ نہ سکیں، اور اگر اللہ چاہیں ہمارے دانت ہوں ہم کسی کو چبا نہ سکیں۔ ان ساری چیزوں کی دعوت سارے انسانوں میں پہنچانا، اس کے بعد اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کروانا، اور اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اللہ کے اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بتائے ہوئے تمام ٹیچنگ سٹڈیز، احکامات کو سارے عالم کے انسانوں میں پہنچانا۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اس ذریعے کو بحال رکھ سکتے ہیں، ان 3 ریلیشنز کو بحال رکھ سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ ابھی ہم وجہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے دعوت کو کیوں سلیکٹ کیا وے آف پرفارمنس کے اندر۔ اب اگلی بات، ایک تو آیت ہم نے پڑھ لی، اب اگلی آیت ہے ایک، اس آیت کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے کن، 4 سپارے کی آیت ہے، یہ آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اچھا، اب نفع سے کیا مراد ہے یا اللہ؟ کیا بیمار کسی آدمی کے کام آ جانا، مثال کے مدد کی ضرورت ہے، اس کے مدد، یہ بھی تو نفع ہے؟ جی ہاں، بالکل نفع ہے۔ اچھا، ایک بندے کو بھوک لگی ہے، اس کو ہوٹل میں جا کے کھانا کھلانا، بالکل نفع ہے۔ ایک آدمی کے پاس سردی سے بچنے کے لیے موٹے کپڑے نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، بالکل نفع ہے، اس کو جیکٹ دے دیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں نفع ہیں، لیکن جس نفع کی تعریف اللہ نے جو اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے وہ آگے ہے، یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اچھا، وہ کون سا نفع ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود تو ایمان لاتے ہی ہو اللہ پر، لیکن ساتھ کیا کرتے ہو؟ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہو۔ کون سی؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کی ہر بھلائی کا حکم کرتے ہو، نیکی اور بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی اور شر کے کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ صحیح۔ اب یہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ سارے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت بنایا، اور بہترین امت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی کہ ساری کی ساری یہ امت لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اب نفع میں ہم نے کل 2 باتیں کی تھیں، نفع میں ہم نے 2 باتیں کی تھی۔ نفع کی 2 اقسام ہیں، 2 کائنڈز۔ ایک نفع ایسا ہے، نفع کہتے ہیں ایڈوانٹیج نا، کسی کو فائدہ پہنچانا، فائدہ۔ ایک فائدہ ہے لمیٹڈ، اور ایک فائدہ ہے ان لمیٹڈ۔ لمیٹڈ فائدہ کیا مطلب؟ جیسے کل ہم نے کہا، اس کو دوبارہ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کل پارٹیسپینٹس کم تھے، اور اگر اس بات کو ہم نے نہ سمجھا، کیونکہ یہ کنسپچل بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ ایک نفع ہے لمیٹڈ، ایک ہے ان لمیٹڈ۔ لمیٹڈ کون سا؟
لمیٹڈ وہ ہے جو انسان کے مرنے تک کام آئے گا، مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا. اور ان لمیٹڈ لامحدود نفع وہ ہے جو انسان کے مرنے تک بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. اچھا مثالیں دونوں کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان ہے، نہ اس کے پاس کھانے کی چیز ہے، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ اس کے پاس پہننے کے لیے موٹا لباس ہے، سردی کا موسم ہے. میں اس کو اچھا لباس دے دیتا ہوں جس سے وہ سردی سے بچ گیا، اچھی رہائش دے دی، ایک کمرے میں اس کو ٹھہرا دیا اور اچھا کھانے کے لیے اسے پیش کر دیا. یہ تینوں چیزیں اس کے مرنے تک آپ بتائیں کیا قائم رہیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. بالکل مرنے تک، مرنے جیسے ہی انسان مرے گا، سانس اس کا ختم ہوگا تو بھوک، کھانے والا بھی ختم، رہائش بھی ختم، لباس بھی ختم. اچھا میں نفی نہیں کر رہا، میں آپ کل کیونکہ بات ساری گزر چکی ہے، یہ ساری چیزیں بالکل کرنی چاہیے ہمیں، بلکہ رفاہی کام، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اسلام کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اہم شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پورا کیے بغیر، اس کو مانے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر اسلام انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے اوپر اکتفا کرنا یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. تو دوسرا نفع ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، تو پہلے بھی. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یا ایک انسان ہے وہ نان مسلم ہے، نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے. میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اس کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو مان لو، اللہ ایسے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں. اور پھر ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے نبی اتارے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مان لو گے تو جنت ہے، اللہ کی نہیں مانو جہنم ہے. وہ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد ساری اپنی زندگی کو، لائف کو چینج کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کے احکامات کو زندہ کرتا ہے، ہر کام کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھتا ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں. مرنے سے پہلے کام آئیں؟ بالکل آئیں. کیوں؟ ان ساری چیزوں کی اپنی برکات ہیں، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں جو اس کو زندگی میں کام آئیں گی. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسے کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، لباس بھی ملے گا، حوریں بھی ملیں گی، نعمتیں ملیں گی. سب سے بڑھ کر اللہ کی زیارت کرے گا. اور یہ ساری نعمتیں کیا اسے پہلے والے انسان کو جس کے اندر لمیٹڈ فائدہ تھا اس کو مل سکتی تھی؟ نہیں. ان لمیٹڈ فائدے کے ذریعے سے میں نے ان لمیٹڈ فائدہ پہنچا کر انسان کو کھانے پینے اور رہائش کا ایسا بندوبست کر دیا جو اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا جنت کی صورت میں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا. تو دعوت کے ذریعے سے میں اس کے لیے ایک ایسا فائدے کا ذریعہ بنا جو اس کو بہت کام آیا. اب ایک آیت، نفع کی دو اقسام ہم نے پڑھ لی. اب ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے اسلام والی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. نان مسلمز کے اپنے اسلام کے علاوہ جو ریلیجنز ہیں ان کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے. اللہ کس سے خوش ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں تمہارے لیے اسلام پر راضی ہوں، اللہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کفر پر راضی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کفر پر راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور کفر کے راستے کو بتانے کے لیے کس کو بھیجا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کفر اور اسلام کے راستوں کو الگ الگ کیا، اور اسلام کے راستے کو کامیابی، کفر کے راستے کو ناکامی کا ذریعہ کا راستہ بتایا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس بات کو واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بیلیف ہے، ہم کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سارے انسان جنت میں جائیں، کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی کے سلسلے کو ختم کیوں فرما دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ آگے انبیاء بھیجتے رہتے، رسول بھیجتے رہتے، آسمانی کتابیں اتارتے رہتے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملتی، لوگوں کو نفع ملتا، لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوتی، لوگ جنت کی طرف راغب ہوتے، جہنم سے بچتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کام دینا چاہتے تھے، وہ انعام دینا چاہتے تھے، وہ رسپانسبلٹی دینا چاہتے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو سلیکٹ کیا تھا، پسند کیا تھا. جی ہاں. اور اس رسپانسبلٹی کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ
ہمارا ریوارڈ، ہمارا بدلہ، ہمارا انجام کس کے ساتھ فرمائیں گے؟ انہی رسولوں اور انبیاء کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے پیغام کے لیے بھیجا تھا۔ جی، عام انسانوں کے ساتھ اس امت کا بدلہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت اعلیٰ، بہت خیر والا نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جی ہاں، ہماری ملاقات، ہماری جو کرسیاں، ہمارے تخت ہوں گے وہ نبیوں کے ساتھ بچھیں گے، ہمارے جو رہائش گاہ ہوں گی وہ نبیوں رسولوں کے ساتھ ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نبی اور رسول تو نہیں تھے، لیکن نبی اور رسولوں والی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر دی گئی تھی، جو اصل میں ذمہ داری تو تھی، لیکن اس ذمہ داری کے پیچھے اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے تھے، انعام اور احسان کرنا چاہتے تھے، جنت میں بہترین، جنت الخلد، جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس کا ریوارڈ دینا چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو یہ رسپانسبلٹی دی تھی کہ اب رسول تو نہیں آئیں گے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی پہچان، اسلام کی دعوت، اسلامی ٹیچنگز کی دعوت کون پہنچائے گا؟ اس نبی کے امتی پہنچائیں گے، اس نبی کے امتی کا ہر فرد پہنچائے گا۔ جی، اب دیکھیں کائنات کے اندر اس وقت جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے میجورٹی نان مسلمز کی ہے، اور نان مسلمز اگر بغیر کلمے کے کوئی بھی انسان مر رہا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر بن چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں جلنا پسند نہیں فرماتے، ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ ایک اور ایک حدیث ہے نا، ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کیا صرف مسلمان سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ یہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ نہیں چاہتے بالکل، لیکن انسانوں کے اپنے کرتوت یا اپنے بدعمالیاں، اپنے کردار ایسے ہیں جو ان کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جو اللہ یہ چاہتا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے اتنی نعمتوں والی جنت تیار کی ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں جائے، جہنم میں نہ جائے، اور اگر میں اور آپ اللہ کی اس رضا، اللہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں، تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ میں اگر کسی کو دعوت دوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، یا اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو میں اس کو دعوت دوں کہ آپ پورے اسلام کے اوپر عمل کریں، مثال کہ نماز نہیں پڑھتا اس کو پیار سے نماز کی طرف لاؤں، وہ زکوٰۃ کئی عرصے سے ادا نہیں کر رہے، میں ان کو زکوٰۃ کی ترغیب دوں، وہ حج نہیں کر رہے، ان کے اوپر حج فرض ہے، میں ان کے حج کی ترغیب دوں، ان کے اچھے اخلاق نہیں ہیں، غصہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو سمجھاؤں کہ اس طرح نہ کریں، وہ حقوق ادا نہیں کرتے اپنے بیوی کے، اپنے والدین کے یا بچوں کے، میں ان کو پیار سے سمجھاؤں۔ اب اس کے ذریعے سے وہ کیا ہوں گے؟ اسلام کی طرف آئیں گے، پریکٹیکلی اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میں اللہ کے ایک بندے کو اللہ کے ساتھ ملانے کا ذریعہ اور واسطہ بن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جنت میں، ہر انسان جنت میں جائے، جہنم سے بچے۔ اب ایک اور، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ کریں تو کیا اب سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے؟ اگر ہم امریکہ، ساؤتھ افریقہ، ایشیا، جتنے بھی بر اعظم ہیں ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے، اور وہ سارے انسان کفر پر مر رہے ہیں، تو کیا اب ہم سے پکڑ ہوگی؟ کیا ہم سے سوال ہوگا؟ جی ہاں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا لایا ہوا اسلام اور کلمہ اور دین وہ ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا۔ اس طرح ایک آیت میں آتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، یعنی اپنے دین کو جہاں تک پہنچانا ہے، جس تک پہنچانا ہے اس تک پہنچے گا دین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی ہدایت کا پہنچانا ہے۔ اصل میں ہدایت، اصل میں جنت میں جانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بننا ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے ایز اے واسطہ پسند کیا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ بنائے۔ اب ایک حدیث آپ اسکرین پر دیکھیے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الى آخر۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ زمین کی پشت پر یعنی زمین پر کوئی کچا یا پکا مکان باقی نہ رہے گا
لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا. یہاں تک بس ہمارا مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر ہر مکان ہر فرد تک اسلام کے کلمے کو پہنچائیں گے. یعنی اگر ہم یہ دعوت نہ بھی دیں، اگر ہم اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ بھی کریں، تب بھی جس تک ہدایت پہنچنی ہے اللہ پہنچا دیں گے. جیسے ہم سورہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، ایک سورت ہے نمل، اس کے اندر ہدہد، سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے. ہدہد ایک پرندے کا نام تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس پرندے کو، اور ہدایت دی اس پوری قوم کو. اگر میں اور آپ ساری انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ نہیں بنیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہے وہ پھر بھی پہنچے گی، چاہے پتھر دعوت دیں. جی ہاں، میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو کئی ایسے یعنی واقعات آتے ہیں سامنے پڑھنے کے لیے کہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ یعنی خواب میں چیزوں کو دیکھا اور اس کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے، پہاڑوں کو دیکھا مسلمان ہو گئے، بارش کے نظام میں غور کیا مسلمان ہو گئے، سورج کے نظام میں غور کیا مسلمان ہو گئے، مکینیکلی ساری کائنات کے اندر غور کیا مسلمان ہو گئے، مشینری کے اندر غور کیا مسلمان. یہ ساری چیزیں ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے نا اس کام کو تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھیج دیں گے. یاتی بھی آخرین، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھیج دیں گے، کسی اور چیز کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ اور خالق اور مخلوق کے درمیان ریلیشن اور تعلق کو قائم رکھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی بنا سکتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی ذریعے کے محتاج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود جس کو ہدایت دینا چاہیے ہدایت دے سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ شرف بخشا ہے، انعام بخشا ہے کہ میں اور آپ سارے انسانوں کو ہدایت پہنچائیں، اسلام کی دعوت پہنچائیں، کلمے کی دعوت پہنچائیں. جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو مکمل اسلام کے اوپر یا جو بات، جو خیر، جو بھلائی ہمارے پاس ہے، جو پازیٹیوٹی ہے، ہم اس کو پہنچائیں. ہر نیگیٹیوٹی سے، ہر شر سے، ہر برائی سے سارے انسانوں کو روکنے کی دعوت دیں، روکنے کی کوشش کریں. تو یہ حدیث ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب اگر ہم صرف اپنی فکر کریں، یعنی ہم اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ کریں، صرف یہ کہیں کہ بھئی میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری حج بھی کر لیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اخلاق بھی اچھے ہیں، میں سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، الحمدللہ میں ذکر تسبیحات بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا میری پھر بھی پکڑ ہوگی؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، صرف اپنی فکر کریں اور دوسروں کی فکر نہ کریں. اس کا آسان سا جواب ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک بات یہ کہ پھر جو ریوارڈ ہے نا اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جمع فرمائیں گے، وہ ریوارڈ پھر ہمیں جنت میں نہیں ملے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ والی ہمیں بہترین امت قرار دیا. اب قیامت کے دن پھر ہم بہترین امت والوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے، عام امتیوں کے ساتھ شامل ہوں گے. اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہترین امت میں صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، اس رسپانسبلٹی کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہوگی. بات کیا چل رہی ہے کہ اگر ہم صرف اپنی فکر کریں، اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ کریں، دعوت نہ دیں، خود ٹھیک رہیں، دوسروں کو بس دعوت نہ دیں، پھر کیا ہے؟ پھر بھی تو ٹھیک ہے. تو اس کی بس پہلی بات کیا؟ وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. دوسری بات کیا؟ خیر امت کے اندر ہم بھی شامل نہیں ہو سکیں گے. تیسری بات کیا؟ کہ نہ قدری ہوگی، نہ شکری ہوگی. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو پیدا کر کے ہمارے اوپر انعام کیا، اور نعمت کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری. اگر ہم اس رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم نا قدری اور نا شکری کر رہے ہیں. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ پھر اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن سوال بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تمہارے سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ کل ہم نے جیسے پڑھا، یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان جتلائی ہے ہمارے اوپر کہ میں نے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا. یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو چار نقصانات ہم نے ہو سکتے ہیں. پہلا کیا؟ ریوارڈ نہیں ملے گا، وہ والا ریوارڈ جو خیر امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ملنا چاہیے تھا.
دوسرا کیا خیر امت میں شامل نہیں ہو سکیں گے، عام امتیوں میں ہوں گے۔ تیسرا کیا کہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہوگی، اور چوتھا کیا کہ رسپانسبلٹی کو پورا نہ کرنے کے اوپر ہمارے سے کوسچن ہوگا، ہمارے سے سوال ہوگا، ہمیں احتساب کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا کہ بتاؤ تم نے اس کے اوپر رسپانسبلٹی کو پورا کیوں نہیں کیا، میں نے تمہیں اتنی بڑی رسپانسبلٹی انعام کیا تمہارے اوپر، تم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اب آگے ہے پریکٹیکل ایکشن، ہمارا اس آج کی وے آف پرفارمنس سے کیا نکلتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی یہ بات ہے اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کس بات پر کہ ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہماری یہ رسپانسبلٹی تھی جس کے لیے آپ نے ہمیں پسند کیا، ہمیں بھیجا، ہمیں سلیکٹ کیا، سارے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک ہمیں سلیکٹ کیا اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے، اللہ اور مخلوق کے درمیان تعلق اور ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے، لیکن ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہدایت کا ذریعہ بننے کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ دعا یہ کریں کہ یا اللہ مجھے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اس کے لیے آپ محنت اور کوشش بھی کریں۔ اس کی محنت اور کوشش کیا ہے وہ بھی ابھی آگے آ جائے گی۔ تیسری بات، آپ داعی باقی سب مدعو، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، آپ دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس بھی جائیں، جس سے بھی ملیں، جہاں بھی جائیں، فون پہ بات ہو، لکھ رہے ہو، یا جو بھی بندہ ہو، اس کو دعوت دیں۔ آپ داعی ہیں، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، مدعو کہتے ہیں جس کو دعوت دی جا رہی ہو۔ ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان مدعو ہے، ہر انسان داعی ہے، ہر انسان مدعو ہے، ٹھیک ہے؟ اب مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہو، نان مسلم اس کو الگ طریقے سے دعوت دی جائے گی، مسلمان ہے اس کو الگ طریقے سے دعوت دی جائے گی۔ حکمت اور بصیرت کے ساتھ سمجھانا، ہر خیر اور بھلائی کو پیار کے ساتھ سمجھانا، اس کے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈال دینا کہ بھئی ایسے کرو، گالیاں دو کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نہیں، پیار کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا دعوت کے اصول ہیں، طریقے ہیں۔ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے جیسے میں نے کہا کہ دو ڈسکشنز اور ہیں، آبسٹیکلز ٹو پرفارم، ہماری رکاوٹیں کیا ہیں، اور ایٹریبیوٹس، ہماری صفات اور اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی کہ ہم نے اس پرفارمنس کو، اس طریقے کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ تین حیثیتیں ہیں، تین ایکشنز ہیں، تین عملی اقدام ہیں ہمارے لیے۔ توبہ کریں فوراً، اللہ سے ہدایت کا ذریعہ بننے کی دعا کریں، اور تیسرا اپنی داعی ہونے کی حیثیت کو پہچان لیں۔ ہر بندہ کہے، ہر مسلمان کہے میں داعی ہوں، میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، میں نے سارے انسانوں مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کا ذریعہ بننا ہے، لوگوں کو جہنم سے روکنے کا ذریعہ بننا ہے، اور لوگوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بننا ہے۔ یہ دعوت ہے۔ اب یہ اچھا، اب دعوت دین میں اب اگلی بات یہ ہے دعوت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا الفاظ ہوں۔ ہم نے یہ تین پریکٹیکل ایکشنز ابھی پڑھے نا، اب دعوت کے الفاظ کیا ہوں۔ ہم نے کہا دعوت دینی ہے، ہم داعی ہیں، سب مدعو ہیں۔ اب الفاظ کیا ہوں۔ پہلے الفاظ یہ ہیں، دعوت کے الفاظ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز، ہم نے تین ریلیشنز پڑھے تھے نا جن کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، ان تین ریلیشنز ہی کو باہر رکھنے کے لیے ہم نے دعوت کے الفاظ سلیکٹ کیے۔ وہی ورڈنگ ہوگی جس کے ذریعے ہمارے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے نا، ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ اصل میں یہ کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوگی، اور اس رسپانسبلٹی کے نتائج اور ریزلٹس ہمارے لیے بہت پازیٹیو نکلیں گے، ہمارے لیے بھی، ساری انسانیت کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، اللہ خالق ہے۔ پہلا اٹیک یہ ہوا تھا کہ اللہ خالق نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو پہلا کیا، اللہ خالق ہے، جس سے ملیں۔ اب اس کا فائدہ اصل میں یہ ہوگا کہ ہم اصل میں ان تین چیزوں میں ہر وقت یعنی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، جس سے مل رہے ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں، ہم ان تین چیزوں کا انکار غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں، اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ اب جب ہم تیار ہو جائیں گے نا کہ ہم نے ان تین اٹیکس کو اپنے اوپر ہونے سے بچانا ہے اور کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے، پازیٹیو انداز میں دعوت دینی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی اور اپنی نسل، اپنے ماحول، ساری انسانیت کے لیے خیر کا اور نفع کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کس طرح؟ پہلی چیز، اللہ خالق ہیں، اب اس کی ڈیٹیل جتنی بھی ہے آپ اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، سبب سے کچھ نہیں ہوتا، مادے سے کچھ نہیں ہوتا، میٹر سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہم نے کل بھی پڑھ لیا، آج بھی کچھ ڈیٹیل اس کی پڑھی۔ تو یہ ایک جملہ ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اس کی باقی جتنی تفصیل ہے آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں، جس کو دعوت دیں گے اس میں یہ الفاظ ایڈ کر لیجئے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا، کلمے کی دعوت پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں دعوت کے، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے آپ اپنے پاس سے شامل کر لیجئے، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو اس ڈیٹیل کے ساتھ دیں، یا چاہیے 3 جملے صرف بولیں، جس کے ساتھ ملے جہاں جائیں ان 3 جملوں کو ضرور بولیں۔ سفر کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کوئی مہمان آیا آپ کے گھر، آپ کسی گھر مہمان گئے، یہ الفاظ ضرور کے ساتھ بولیں۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ وقت کو لایانی اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے وقت کو بچا کر کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ لایانی کے اندر ہم نے پڑھا کہ درود اور استغفار کے اندر استعمال کرنا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر ہم نے پڑھا کہ مطالعے کے اندر استعمال کرنا ہے، کتابوں کو پڑھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے۔ اور تیسری چیز آج ہم نے پڑھی کہ اگر ہم نے نہ مطالعہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم درود اور استغفار کر سکتے ہیں، بات ہی کرنی ہے، تو بات کرنے میں ہم پھر اپنے الفاظ کو، اپنے ڈسکشنز کو ان 3 چیزوں کے اندر انسرکل کریں، محدود کریں، ان 3 چیزوں کی باتیں کریں، ان 3 چیزوں کے ذریعے سے دعوت دیں۔ یہی 21ویں صدی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی 21ویں صدی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہی 21ویں صدی کی سب سے بڑا مطالبہ ہے جو ہر انسان، ہر مسلمان سے خصوصی طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس کو پورا کر کے ہم 21 سینچری کی بہترین انداز سے اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، طریقہ کار بنا سکتے ہیں، غلبہ پا سکتے ہیں، ساری انسانیت کا اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب یہ وے آف پرفارمنس ہماری کمپلیٹ ہوگی۔ آگے ہم پڑھیں گے آبسٹیکلز کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اوصاف اور خصوصیات اور صفات کیا ہونی چاہیے ایک داعی کی، دعوت دینے والے کی، یا ایک مسلمان کی، یا ہر اس انسان کی جس نے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔